میں ہوں انگلش، میرے لیے کوئی رشتہ ہے؟ پاکستانی لڑکی کا۔ گھر والے وہ کر دو کڑی باہر چلی جائے گی۔ بعد چ کڑی دا حال کی ہونا اے نہیں پتا۔ میرے جاننے کی بات ہے، اپنے تجربے کی۔ میری ایک کلاس فیلو تھی، 8ویں کلاس میں اس کا رشتہ کر دیا گیا باہر۔ میں ملک کا نام نہیں بتاؤں گی، نہ ہی لڑکی کا، لیکن اس کے ساتھ اسی چکر میں بہت زیادتی ہوئی۔ اس کا شوہر جو تھا وہ پاگل تھا۔ اس لڑکی کو وہاں جا کے پتہ چلا، اس کی ساری عمر گزر گئی اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے، بچہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ بعد میں وہ پاگل مر بھی گیا، لیکن لڑکی بیکار ہو گئی۔ وہ آدمی مینٹلی ریٹارڈڈ تھا، دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا تھا اس کا، لیکن لڑکی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اسی طرح سے ہوتا ہے جب ہم لالچ کرتے ہیں، اپنی لڑکیوں کی قربانی دیتے ہیں زیادہ پیسے کے لیے، وہ برباد ہو گئی ہے۔ اب اس کی زندگی بالکل خراب ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن خوش نہیں ہے۔ یہ کہانیاں ہیں ہمارے مسیحی گھروں کی۔ وہ بچی تھی، کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے باپ نے اس کی زبردستی شادی کر دی۔ وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، گھر میں چھوٹی تھی، 14-15 سال کی عمر کی۔ اس نے ساری عمر کیسے گزاری ہے مجھے خداوند نے بتایا ہے، اور اس کے لیے آنسو دیے ہیں۔ آج میں نے اس کے لیے دعا کی ہے روح میں۔ خداوند خیال کرتا ہے ہماری تکلیفوں کا، اسے احساس ہے، ہمیں نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر صرف لالچ ہے پیسے کا۔ اپنی لڑکی قربان کر دی اس آدمی نے، شاید اس کے بھلے کے لیے ہی صحیح، لیکن پھر بھی اس کی خوشی تو دیکھتا، اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ جب شادی کی جاتی ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں پوچھتے کسی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ وہ ساری عمر غلاموں کی طرح رہی، شوہر کی خدمت کی، اس کے ماں باپ کی، اور اس کے بعد خود کسی قابل نہیں رہی۔ وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکی، روتی رہتی ہے، اسے شادی سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے خداوند نے بتایا ہے، وہ کہتی ہے شادی ایک بانڈیج ہے، ایک غلامی ہے، میں کیوں کروں؟ وہ ویسے ہی رہ رہی ہے اب کسی کے ساتھ۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم اپنا تو خیال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا نہیں۔ ہم روئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا کوئی نہیں تھا اپنا وہاں پر، فیملی ساری یہاں تھی، وہ خود اکیلی تھی وہاں پر، تنہا تھی۔
روتی تھی تو اکیلی، اور ہنستی تو تھی ہی نہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے یا نہیں؟ اپنے بچوں کو انوالو کریں جب آپ ان کی شادیاں کرتے ہیں۔ آپ تو شاید رہیں نہ رہیں، لیکن اولاد برباد ہو جائے گی۔ خیال کریں اور اپنی اولاد کو خوشی دیں۔ جہاں وہ چاہتے ہیں ایک دفعہ پوچھیں، تاکہ اس طرح کے حالات نہ ہوں۔ یہ کہانیاں ہیں ہمارے مسیحی گھروں کی۔ وہ بچی تھی، کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے باپ نے اس کی زبردستی شادی کر دی۔ وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، گھر میں چھوٹی تھی، 14-15 سال کی عمر کی۔ اس نے ساری عمر کیسے گزاری ہے مجھے خداوند نے بتایا ہے، اور اس کے لیے آنسو دیے ہیں۔ آج میں نے اس کے لیے دعا کی ہے روح میں۔ خداوند خیال کرتا ہے ہماری تکلیفوں کا، اسے احساس ہے، ہمیں نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر صرف لالچ ہے پیسے کا۔ اپنی لڑکی قربان کر دی اس آدمی نے، شاید اس کے بھلے کے لیے ہی صحیح، لیکن پھر بھی اس کی خوشی تو دیکھتا۔ اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ جب شادی کی جاتی ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں پوچھتے کسی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ وہ ساری عمر غلاموں کی طرح رہی، شوہر کی خدمت کی، اس کے ماں باپ کی، اور اس کے بعد خود کسی قابل نہیں رہی۔ وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکی، روتی رہتی ہے۔ اسے شادی سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے خداوند نے بتایا ہے۔ وہ کہتی ہے شادی ایک بانڈیج ہے، ایک غلامی ہے، میں کیوں کروں؟ وہ ویسے ہی رہ رہی ہے اب کسی کے ساتھ۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم اپنا تو خیال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا نہیں۔ ہم روئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا کوئی نہیں تھا اپنا وہاں پر، فیملی ساری یہاں تھی، وہ خود اکیلی تھی وہاں پر، تنہا تھی، روتی تھی تو اکیلی، اور ہنستی تو تھی ہی نہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے یا نہیں؟ اپنے بچوں کو انوالو کریں جب آپ ان کی شادیاں کرتے ہیں۔ آپ تو شاید رہیں نہ رہیں، لیکن اولاد برباد ہو جائے گی۔ خیال کریں اور اپنی اولاد کو خوشی دیں۔ جہاں وہ چاہتے ہیں ایک دفعہ پوچھیں، تاکہ اس طرح کے حالات نہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ زبردستی شادی کر دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کی، کیونکہ وہ بول نہیں سکتی۔ یہ روایت ہی پڑ گئی ہے کہ ایماندار یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شادیاں زبردستی ہی کی جائیں تو پھر ہی ہم ٹھیک ہیں، تب ہی ہم راست باز سمجھے جائیں گے۔ یہ یہیں پر ہوتا ہے۔ باہر کے ایماندار تو ایسا نہیں کرتے، پھر بھی وہ خداوند کے رہتے ہیں۔ میں لبرل ہوں،
میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آزادی دینی چاہیے، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے زندگی کا ایک کپل کے لیے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اس لیے ناہموار جوئے میں نہیں جتنا چاہیے، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے۔